اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق واہلہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک لهم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب واذکروا اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون صدق اللہ العلی العظیم۔ قیام قرآن کے پروگرام میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں۔ قرآن ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جو تا قیام قیامت رہنے والا ہے۔ قرآن کی تعلیمات، قرآن کی جو ٹیچنگز ہیں اور قرآن کے مفاہیم کا فہم و ادراک، افلا یتدبرون القرآن، قرآن کے متعلق یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ قرآن فہمی ایک بہت بڑا سرمایہ زندگی ہے۔ قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ انسان دیکھے کہ قرآن مجھ سے خطاب کر رہا ہے، ایڈریسنگ ٹو مائی سیلف، مجھ سے مخاطب ہے، قرآن مجھ سے کلام کر رہا ہے۔ آج جو کلام الہی ہے اس کے آیت نمبر 202 and 203، 202 اور 203 نمبر آیت ہے سورہ مبارک بقرہ کی۔ ارشاد فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب، یعنی انسان کی اگر آپ نے مینٹیلٹی کو دیکھنا ہے اور انسان کی ذہنیت کو جاننا ہے تو اس کی جو وشز ہوا کرتی ہیں، اس کی جو تمنائیں ہوا کرتی ہیں اور اس کی جو التجائیں ہوا کرتی ہیں، اس سے انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا جو عقائد ہیں، اس کے نظریات ہیں، وہ کس قسم کے ہیں۔ جو اس کی تمنائیں ہیں اور جو اس کی خواہشات ہیں، خواہشوں سے انسان کی پہچان ہوا کرتی ہے۔ گزشتہ آیت میں آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے پچھلے درس کے دوران اس موضوع پہ بحث ہوئی ہے کہ وہ لوگ کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ، پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا کر اور آخرت میں بھی تو بھلائی عطا کرے۔ یعنی کیا ہے کہ ان کے نزدیک جو ان کی ذہنیت ہے اور ان کا جو نظریہ ہے اور ان کی آئیڈیالوجی ہے، وہ فقط دنیا ہی کے متعلق نہیں ہے بلکہ آخرت کو ملا کے وہ سوچا کرتے ہیں۔ آخرت سے ہٹ کے ان کی سوچ نہیں ہوا کرتی ہے، لیکن بعض کیا ہے کہ ان کا ہم اور غم پورے کا پورا دنیا ہوا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تمہیں دنیا چاہیے تو دنیا لے لو، لیکن تمہیں آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ لیکن جن کا جو بیلنس، جو کیا کہتے ہیں تھاٹ والے ہیں، بیلنس ہے جن کی گفتگو میں، جن کے موقف میں، جن کی آئیڈیالوجی میں اور جن کے نظریات کیا ہیں، متوازن ہیں، یعنی کیا ہے، پروردگار تو ہمیں دنیا میں بھی خیر عطا کر، آخرت میں بھی خیر عطا کر، یہ ایک
متوازن قسم کو جو نظریہ ہے اور متوازن قسم کی جو سوچ ہے یہ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ تمہیں دنیا بھی ملے گی اور تمہیں آخرت بھی ملے گی۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے ہی لوگ اپنے کمائی کا صلہ حاصل کریں گے۔ کیسے لوگ؟ اس متوازن نظریے والے لوگ، متوازن جو آئیڈیالوجی والے لوگ ہیں، بیلنس آئیڈیالوجی ہے جن کی، اور ریجڈ نہیں ہے، ریجڈنس ان میں نہیں ہوا کرتی ہے۔ ایسے نظریات کے لوگ کہ جو کیا ہیں، اعتدال کی سوچ رکھتے ہیں، ایکسٹریمسٹ نہیں ہے، جن کی سوچ میں ریڈیکلائزیشن نہیں ہوا کرتی ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہ ایسے ہی لوگ ہیں کہ جو اپنی کمائی کا صلہ لیں گے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ کیا ہے؟ بہت جلد حساب چکانے والا ہے۔ یہاں پہ آپ جو دیکھیں، نصیب کا جو لفظ ہے عربی زبان میں، نصیب کہتے ہیں حصے کو، کہتے ہیں پورشن کو، کہتے ہیں نصیب، کہتے ہیں کہ جو انسان کے لیے ایک حصہ معین کر دیا جائے، اپنے اپنے نصیب کی بات ہے جی، نصیب کی بات ہے۔ نصیب یعنی جتنا اللہ نے اس کے لیے متعین کیا ہے وہ حصہ، اسی کی بات ہے۔ نصیب اپنا اپنا، آپ نے پتہ نہیں یاد ہے یا نہیں، ہمارے ہاں جب بسیں ہوتی تھیں تو بس کے پیچھے لکھا ہوتا تھا نصیب اپنا اپنا، بعض کے پیچھے لکھا ہوتا تھا محنت کر حسد نہ کر، بعض کے اس بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا نصیب اپنا اپنا۔ آج کل تو چونکہ اس میں تبدیلی آ گئی اور عجیب و غریب قسم کے وہ الفاظ لکھے جاتے ہیں کہ جن کا وہ بغیر مفہوم منطق، جن کا کوئی وہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ لیکن پیچھے اگر آپ چلے جائیں 20-25 سال پہلے، تو وہاں پہ بھی نصیب اپنا اپنا، محنت کر حسد نہ کر، اس قسم کے بہت سارے جو کلمات تھے، جلدی نہ کر جی، تاکہ جو ہے نا وہ بعض ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا جلدی نہ کر، تو ان میں سے بعض پہ نصیب اپنا اپنا۔ تو یہ نصیب کی جو بات ہے، نصیب کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یعنی اپنا حصہ، حصہ، یا وہ پنجابی نے کہنا ہے کہ حصہ بقدر جثہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نصیب کہا ہے، یعنی جو پورشن ہے، اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے وہی حصہ ہے کمائی کا کہ جو انہوں نے کسب کیا ہے، یعنی انہیں وہی کچھ ملے گا جو انہوں نے کمایا ہے۔ تو لہٰذا انسان کو وہی نصیب ہوگا کہ جتنی انسان کی کیا ہے، محنت ہے، کوشش ہے، سٹرائیو ہے، سٹرگل ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو وہی کچھ ملتا ہے کہ جو انسان کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ کوشش نہ انسان کرے اور گھر میں انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے اور کہے کہ چھت جو ہے نا وہ اس میں شگاف ہوگا اور میرے لیے جو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ اعزاز دیے ہیں، یہ جوارے دیے ہیں، یہ فکر دی ہے، یہ سوچ دی ہے، یہ ٹوٹل جو میکانزم انسان کو دیا ہے، یہ جی ہر قسم کی جو اس میں اگر سستی کرے گا تو ظاہر اسے کچھ نہیں ملنے والا ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے وجود میں قرار دی ہے، اسی طرح چپ کر ہاں جی، چپ کر ہاں جی بیٹھو جی کھاؤ پیو، نہیں، ایسا نہیں ہے، جائز نہیں ہے اس طرح۔ آپ کو کام کرنا چاہیے، اللہ نے یہ آپ کو اعزاز دیے ہیں، آپ کو جوارے دیے ہیں، آپ محنت کریں، مشقت کریں، زحمت کریں، ہارڈ شپ کریں، ہارڈ ورک کریں، اور محنت کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ چھوڑ دیں، یا اللہ جس طرح تیری مرضی ہے۔ ہم نے، ہمارا کام تو محنت کا نام نے کر دیا ہے۔ آگے منزل تک پہنچانا، مقصد تک پہنچانا، وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے انسان، اس وجہ سے کہ منزل پہ پہنچنا وہ میرے اختیار میں نہیں ہے،
مقصد تک پہنچنا میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ ذات پروردگار کے اختیار میں ہے۔ کیا ہے میرا کام؟ کیا تھا میرا کام؟ تھا محنت کرنا، میں نے محنت کر دی ہے، آگے پھر کیا ہے؟ اللہ پہ چھوڑے۔ اللہ یعنی کہ اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان محنت کرتا ہے، اللہ کو اس چیز کی خبر ہے کہ چونکہ مصلحتوں کو بہتر جانتا ہے، فی الحال تھوڑی دیر کے لیے اس کو موقوف کر دیتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن یہ کیا ہے کہ محنت کسی کی رائگان چلی گئی، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کسی کی زحمت کو، کسی کی محنت کو رائگان نہیں کرتا ہے، ضائع نہیں کیا کرتا ہے۔ ہم سے مطالب اور ہم سے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ راستے کو چلیں، راستے پہ بیٹھ نہ جائیں، سیدھے راستے پہ چلتے جائیں، آگے منزل تک ممکن ہے ہماری اتنی نہ ہو، ٹھیک ہے، ہم نہیں پہنچو تو نہیں پہنچو، یا اللہ ہم نے کوشش کی تھی۔ اب جو منزل تک پہنچنے کے اسباب ہیں، ہم سے جو کچھ ہو سکتا تھا ہم نے کیا ہے، اب منزل تک پہنچ سکے، میں پہنچ سکے نہیں پہنچ سکے، I don't know۔ آپ کو اگر خطبہ یاد ہو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ نہج البلاغہ میں ہے، امام علیہ السلام اپنے بیٹے محمد ابن حنفیہ کو جنگ جمل میں روانہ کرنے سے پہلے کچھ ٹیکٹکس بتاتے ہیں، وار ٹیکٹکس، جنگی جو آداب ہیں، جنگی جو وار کے جو مینرز ہوا کرتے ہیں، ٹیکٹکس ہوا کرتی ہیں، اس کی کچھ ٹیکنیکس ہیں، اس سے متعلق جو ٹیکٹکس ہیں وہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس طرح کرو کہ تم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلی تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ میں نے آخر صف کو جا کے مارنا ہے، پہلی صف نہیں، آخر صف کو، یہ تمہارا ہدف ہونا چاہیے، یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے، آخر صف کو میں نے جا کے مارنا۔ ورم بصرک الی اقصی القوم، ایک دوسرے جو طریقہ کار بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وَتِدْ فِي الْأَرْضِ قَدَمَكَ، اور کیا کرنا ہے تم نے، اپنے پاؤں کو زمین کی میخ بنا دینی ہے، ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ بتاتے ہیں۔ تیسرا فرماتے ہیں وَآئِرِ اللَّهُ جُمْجُمَتَ، اپنے سر کو پہلے کیا ہے خدا کے حوالے کرنا ہے، پھر جانا ہے جنگ کی طرف ساری، جس وجہ سے کہ سارا اگر تمہارا اپنا شمار کرو گے تو بھاگنا پھر انسان ہے، میرے سر پہ کوئی ضرب نہ لگے، جب اللہ کے حوالے کر دو گے تو پھر اللہ جانے اور یہ سر جانے۔ اس کے بعد آخری جملہ مولا فرماتے ہیں اس خطبے میں، فرماتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، یہ بات یاد رکھنا ہے بیٹا کہ یہ نہ سمجھنا کہ بابا نے سارے جتنے آداب اور فنون حرب ہیں وہ بتا دیے ہیں، اور جتنی وار ٹیکٹکس ہے وہ بتا دی ہیں، اور میں جاؤں گا اور میں فتح کے ساتھ واپس آؤں گا، نہیں، مت سمجھنا۔ وَعْلَمْ، اس بات کو یاد رکھنا ہے، أَنَّ النَّصْرَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ، کہ ہمیشہ کامیابی اللہ ہی کی طرف سے آیا کرتی ہے۔ ہم نے تو اپنی طرف سے کوشش کر لی ہے، تو کیا ہے، کیا ہے، ہم نے کوشش کرنا ہے، ہم نے محنت کرنا ہے، ہم نے مشقت کرنا ہے، ہم نے ہارڈ ورک کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑ دیں، صحیح، اللہ کے اوپر چھوڑ دیں۔ وہ مصلحتوں کو بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، مسائل کو بھی اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ علم غیب جانتا ہے، ہماری صورتحال کو جانتا ہے، ہماری فزیکل سٹیٹ کو بھی جانتا ہے، ہمیں مینٹل لیول کو بھی جانتا ہے، ہمارے فیوچر کو بھی وہ جانتا ہے، ہماری ڈیسٹنی کو بھی وہ جانتا ہے، ہماری تقدیر کو بھی وہ جانتا ہے، لہذا اللہ کے اوپر چھوڑیں۔ تو کیا ہے کہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے وہی حصہ جتنی وہ کوشش کرتے۔ اگر کوئی 100 گرام کی کوشش کرتا اسے 100 گرام ہی ملے گا، اگر کوئی 1000 گرام کی کوشش کرتا اسے 1000 گرام ملے گا، حصہ بقدر جتنی انسان محنت کرتا ہے اسی اعتبار کے ساتھ اس کو اجر میں ملے گا۔ تو دعا کے ساتھ ساتھ جو کہا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس کے ساتھ کسب کو جوڑ دیا گیا ہے۔
یعنی محنت بھی کرو، دعا کے ساتھ ساتھ تمہیں محنت کرنا ہے، دعا کے ساتھ ساتھ تمہیں مشقت کرنا ہے، دعا کے ساتھ ساتھ تمہیں کاوش کرنا ہے، یہ بتا دیا۔ اولئک لہم مما کسبوا، دعا بھی کرو، اس کے ساتھ کسب بھی کرو، کام بھی کرو، محنت بھی کرو، مزدوری بھی کرو۔ تم لیبر ہو تو کیا اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ کوئی بری چیز ہے؟ نہیں، مزدوری کون سے جو ہے نا وہ برا ہے، محنت کر رہے کہ انسان کیا ہے اس کو، اپنے بیوی بچوں کے لیے کوئی محنت کر کے مزدوری کر کے لے کے آ رہا ہے، کما رہا ہے، رائے حلال لے کر اگر آ رہا ہے اس میں کون سا عیب ہے؟ نہیں، عیب گھر میں بیٹھ جائے کہ انسان محنت نہ کرے، مزدوری نہ کرے، اسی طرح بیٹھ رہے وہ عیب ہوا کرتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ محنت اور مزدوری کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی عیب نہیں۔ اولئک نصیب، یہ ان لوگوں کے لیے کیا ہے نصیب ہے؟ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، دعا کرو، دعا کرنے کے ساتھ ساتھ تم کسب بھی کرو، کار بھی کرو، محنت بھی کرو۔ کوفہ میں کچھ لوگ تھے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دور ہے، اور اس عہد مبارک میں کیا ہے کہ کچھ لوگ آ گئے اور جن کا کام مسجد میں ہے، مسجد کوفہ، بس آ کے مصلی بچھا لیے، اور اس کے بعد امام آئے مسجد میں، دیکھا کہ ماشاءاللہ بڑے مصلی اور لوگ جو ہے نا وہ ذکر میں ہیں اور کچھ کر رہے ہیں۔ تو امام نے پوچھا کمبر یہ بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ لوگ جمع ہو گئے، پوچھا، فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ اہل ذکر ہیں۔ یہ اہل ذکر، یہ اہل ذکر۔ امام نے فرمایا کہ ان کا کھانا پینا کہاں سے آتا ہے؟ ان کے اخراجات، ان کے ایکسپینسز کون برداشت کرتا ہے؟ کہا کہ ماشاءاللہ قبلہ یہ اہل ذکر ہے، انہیں کوئی دے دیں تو کھا لیتے ہیں، نہ دیں تو نہیں کھاتے۔ امام نے مثال دی، اور بڑی خوبصورت مثال، فرمایا کہ کوفہ کے بازار میں کچھ جانور ہیں، انہیں بھی کچھ ڈال دیں تو وہ کھا لیتے ہیں، نہ ڈالیں تو وہ نہیں کھاتے ہیں۔ فرمایا جاؤ، نکل جاؤ، جا کے محنت کرو، مزدوری کرو۔ اس طرح نہیں ہے کہ اسلام آج 24 آور، نہیں، اسلام نے انسان کے لیے یہی اسی آیت کا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اس کے بعد کیا آیت؟ لہم اولئک لہم مما کسبوا، جاؤ محنت کرو، ابھی سے وہی کچھ تمہیں ملے گا۔ دعا کے ساتھ ساتھ تم کسب بھی کرو، دعا کے ساتھ ساتھ تم کام بھی کرو، دعا کرو تاکہ تم میں غرور نہ آئے، کام کرو تاکہ تم میں سستی نہ آئے۔ اسلام نے جتنی اہمیت دی ہے کسی کے ہاں، میں اگر یہ بات کہوں ناگوار تو نہیں لگنی چاہیے، خیر بات ہمارے ہاں اسلامک پرسپیکٹو میں، توجہ کریں بات پہ، اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ کوئی کسی قسم کی ریٹائرمنٹ کا مسئلہ نہیں۔ ریٹائرمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیک ہے، اب جتنا آپ کام کر سکتے ہیں آپ کام کریں۔ اب ضروری تو نہیں آپ جو ہے نا وہ 65 میں آپ ریٹائر ہو گئے تو بس اس کے بعد ہاں جی جناب چارپائی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یا صوفے کے اوپر جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں، بس بیٹھے رہے ہیں۔ نہیں، جس حد تک آپ سے کام ہو سکتا ہے آپ کام کریں، اسلام نے انکریج کیا ہے۔ یہ جو ریٹائرمنٹ کا مسئلہ ہے اور یہ جو ہے اس کو اسلامک پرسپیکٹو میں کبھی جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ جی ہاں جی 65 بازی ہوں، کافی بڑی جی محنت کی تھی ماشاءاللہ جی، اس کے بعد نہیں آرام نہیں۔ میں ابھی پاکستان ریسنٹ گیا تو ایک آدمی بڑی اچھی جو ہے نا صحت تھی، اور اس کے بعد اب دیکھا تو وہ بالکل فراش کے اوپر اور بستر نشین ہو گئے ہیں ماشاءاللہ۔ تو وجہ کیا ہے؟ کہا کہ وجہ یہ ہوگی کہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی اور انہیں ایڈوائز کیا ہوں تو بہ کے کھاؤ نا جناب، ہاں بہ کے کھاؤ، ٹائم آ گیا نا بہ کے کھاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ ایکٹیویٹیز کرو جس حد تک تمہاری ہو سکتی ہیں، ایکٹیویٹی اپنے آپ کو ایکٹیو رکھو، چونکہ جتنی آپ کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہوں گی، فزیکل سٹیٹ آپ کی صحیح رہے گی، آپ اچھے طریقے سے دعا کریں گے، کام کریں گے۔ اسلام نے اسی وجہ سے اولئک لہم نصیب مما کسبوا۔ تو کیا ہے کہ یہ جو کسب کا استعمال ہے،
اس پہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے ہیں، چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 2 آیتیں، لیکن پلاننگ کر کے یہی آتے ہیں، لیکن پھر ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ 2 آیتوں کو ایک ہی پہ ہم موقوف ہو کر رہ جاتے ہیں۔ 67 مقامات پہ کسب کا لفظ آیا ہے، یعنی جو کسب کا لفظ ہے، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ دعا کے سلسلے میں کسب اور اکتساب جو ہے نا تعبیر، اور جو جسمانی اور روحانی اعتبار کے ساتھ دونوں کے لیے کسب کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، ان کے دلوں نے جو کسب کیا ہے، تو قلوبکم، قلوب جو ہے نا اس میں یعنی جو کچھ تمہارے دلوں نے کسب کیا ہے اس کا وہ مواخذہ کرے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ اثما فإنما يكسب على نفسه، ٹھیک ہے؟ جو اسم کو کماتا ہے، جو شخص گناہ کسب کرتا ہے، پس وہ اپنے ہی نقصان میں کسب کر رہا ہے۔ تو کسب کا تعلق کیا ہے؟ جسمانی اعتبار کے ساتھ بھی ہے، روحانی اعتبار کے ساتھ بھی۔ تو کیا ہے کہ یہ بات جو ہے نا کہ دعا کرنی ہے، دعا کے جو ساتھ ساتھ ہے پورے وجود انسانی کے ساتھ، جسمانی اعتبار کے ساتھ، روحانی اعتبار کے ساتھ تعمیر اور ترقی کی منزل کی طرف جانا ہے۔ دعا کے ساتھ ساتھ محنت، کردار، اس کو شعار بنانا ہے۔ ایک مختصر سی بریک ہے اور اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ جو نام ہے اللہ کا سریع الحساب، اس پہ آپ بات کرتے ہیں۔